مفتی صاحب، ہمارے پڑوسی سے کمپنی کے ریڈر نے ماہانہ رقم طے کر رکھی ہے اور اس کی اجازت سے بجلی کا کنیکشن لگا کر چوری کی بجلی گھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس بجلی سے پانی کی موٹر بھی چلتی ہے اور دوسرے گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ پڑوسی سے ملاقات کے لیے جانا، اس کے گھر کا کھانا کھانا اور پانی پینا کیسا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے تیار ہونے میں چوری کی بجلی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے۔ پڑوسی کو سمجھایا تو وہ کہتا ہے کہ جب کمپنی کے ملازم سے اجازت لے لی ہے تو یہ بجلی چوری نہیں۔ مفتی صاحب جواب عنایت کر دیں۔ بھائی دیکھیں، کمپنی کا ملازم کمپنی کا مالک تو نہیں ہے، تو اس کی مرضی سے اگر کوئی اس کے ساتھ کچھ طے کر لیتا ہے، اس کو جو یہ رشوت دے کر کچھ طے کر لیتا ہے کہ وہ بغیر بل کے بجلی استعمال کرے گا، تو یہ بجلی چوری ہے۔ یہ اس کے ساتھ طے کرنا کمپنی کے مالک کے ساتھ طے کرنا نہیں ہوگا، وہ خود ملازم ہے، اور بجلی کی چوری کرنا یقیناً ایک حرام عمل ہے، اور اس سے صرف اس شخص کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ پوری یہ قومی نقصان ہے۔ اس لیے اس بجلی کا جو استعمال ہے وہ یقیناً حرام ہے۔ تو یہ جو سوال پوچھنے والے بھائی ہیں، آپ ان کے گھر بالکل نہ جائیں اور ان کو کہیں، صاف صاف ان سے کہیں کہ ہم اس وجہ سے آپ کے گھر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، تاکہ انہیں اپنے جو یہ ان کا غلط عمل ہے اس پر ان کو تنبیہ ہو۔ البتہ ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو چوری کی بجلی چوری کی جو بجلی وہ لے رہے ہیں، اس چوری کی بجلی سے پانی کی جو موٹر چلاتے ہیں اور اس سے پانی ٹینک میں چڑھتا ہے، تو یہ پانی یا اسی طرح اس پانی سے بنا ہوا جو کھانا ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ سوچنا کہ وہ پانی ہی حرام ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ایسی موٹر سے ٹینک میں چڑھا ہے جس موٹر کی جو بجلی ہے وہ چوری کی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پانی اس سے حرام نہیں ہوگا، پانی حلال رہے گا، اس کا استعمال ٹھیک ہے۔ البتہ ایسے چونکہ کہیں نہ کہیں اس میں چوری کا عمل ملوث ہو گیا ہے، اس لیے ایسے پانی اور جو ہے اس پانی سے پکے ہوئے، اس پانی کے استعمال ہوئے کھانے کا استعمال مکروہ ضرور ہوگا۔ تو مکمل آپ ان کے کھانے اور پانی سے پرہیز ضرور کریں، البتہ اس کو حرام نہ سمجھیں۔ حرام نہیں ہوگا، چوری کا عمل حرام ہے، البتہ اس کے گھر کا کھانا اور پینا جو ہے وہ حرام نہیں کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مزید یہ بطور مشورہ کہ آپ کو کہوں گا کہ بجلی چوری کو روکنے کے لیے جو بجلی چوری کر رہا ہے، اس بجلی چوری کے یقیناً یہ گھناؤنے عمل کو روکنے کے لیے کوئی مثبت حکمت عملی اپنائیں، کوئی مثبت انداز اپنائیں، اگر اپنا سکتے ہوں۔ اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو اور مثبت حکمت عملی آپ کوئی اپنا سکتے ہیں تو ضرور اپنائیں۔ محلے کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بجلی چوری رکوائیں یا پھر کمپنی کو براہ راست شکایت کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ صرف آپ کے محلے کا یا آس پاس کے لوگوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بجلی چوری سے پوری قوم کے وسائل کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی اگر کوشش کر سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔